جب انسان دنیا میں آیا تھا تو اس کو بے شمار قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اسے اپنی بقا کا تھا۔ رات کو اگر 10 لوگ سوتے تو صبح کا 2-3 غائب ہو جاتے، پتہ چلتا کہ انہیں کوئی جنگلی جانور اٹھا کر لے گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تو قریب سے سانپ گزرتا اور ان میں سے کسی ایک کو ڈس لیتا اور وہ مر جاتا۔ ان لوگوں کے پاس اسے بچانے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ یہ سلسلہ ایک عرصہ چلتا رہا۔ جب انسان سے ان مسئلوں کا حل نہ بن پایا تو انہوں نے ان مسائل کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب انسان سمجھتا تھا کہ شاید آندھی کا نام خدا ہے، شاید دیو ہیکل پہاڑ خدا ہے، شاید آگ ہی خدا ہے۔ پھر جیسے جیسے اس میں کچھ شعور آیا وہ اپنی بقا کے طریقے سوچنے لگا۔ چنانچہ وہ لوگ جہاں سوتے وہاں اپنے ارد گرد ایک گڑھا کھود لیتے تاکہ سانپ آئے تو گڑھے میں گر جائے۔ یہ انسان کی اپنی بقا کی شروعات اور پہلی تجدید تھی۔ شروع کے مسائل نے انسان کی جبلت کو جگایا۔ وہ جبلت یہ تھی کہ مجھے مسائل کا سامنا کرنا ہے۔ جس طرح انسان کو مسائل کا سامنا تھا اسی طرح دوسری مخلوقات کو بھی مختلف مسائل کا سامنا تھا، جیسے آندھی سے چڑیا کا گھونسلہ گر جانا، لیکن اس میں تجدید کا عنصر نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کے سوا دیگر تمام مخلوقات میں اپنا تحفظ ان کی جبلت میں ڈال رکھا ہے، لہٰذا انہیں اپنی بقا کے لیے الگ سے مشقت کر کے یہ فن سیکھنا نہیں پڑا۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس نے مسائل کا سامنا کرنے کا شعوری فیصلہ کیا۔ اسی خاصیت کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلایا۔ آج انسان نے ان مسائل پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ انسان نے ایسی ادویات ایجاد کر لی ہیں کہ جن سے خطرناک ترین امراض جو صدیوں سے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے تھے آج قابل علاج ہیں۔ انسان نے اپنے مسائل کا حل تلاش کیا لیکن کوئی اور مخلوق اپنے مسائل کا حل نہ کر سکی۔ آج بھی بلی اپنا پیٹ خراب ہونے پر گھاس کھاتی ہے، آج گدھا اپنی خارش دور کرنے کے لیے مٹی پر لوٹتا ہے، آج بھی شہروں کے رہنے کا انداز وہی ہے جو اس دنیا کی تخلیق کے وقت تھے۔ آج بھی پرندے اپنا گھونسلہ اسی طرح بناتے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے کے پرندے بناتے تھے۔ غرض ان کی کسی چیز میں کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ زندگی میں کامیابی کے لیے انسانی مزاج کا مطالعہ کیا جائے۔ انسانی مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی تاریخ پڑھی جائے۔ مزاج کی ابتدا کو جاننے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کے متعلق آپ علیہ السلام کا کیا مزاج تھا۔ مزاج کی معراج کو جاننا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی جائے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ عظمت کیا ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا ہے تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح معاف کیا کرتے تھے۔ کسی سے وعدہ کرنا ہے تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے وعدہ وفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلے گا کہ جو اچھا نہ سمجھے اس کے ساتھ اچھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ تجدید کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ چیزیں پرکھنے سے پہلے مشورہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ زندگی میں پلاننگ کی کتنی اہمیت ہے۔ غرض زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ جیسی بنیادی صفت صرف انسان کو بخشی، دنیا کی کسی اور مخلوق کو یہ صفت نہیں دی گئی۔ انسان واحد مخلوق ہے جس نے ارادہ کیا اور وہ چاند پر چلا گیا۔ یہ واحد مخلوق ہے جس نے خود کو ہوا میں اڑنے کے لیے جہاز بنا لیا۔ یہ واحد مخلوق ہے جو مائکرو سیکنڈ کی رفتار پر چلی گئی۔ ٹیلنٹ، کمیونیکیشن، سفر، ادویات، ترسیل، رہائش، علم، تعلیم، کتابیں
اور ٹیکنالوجی، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اور یہ اس کے ارادے کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں۔ ارادے کی پختگی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تجدید کرے اور آگے بڑھے۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایک جگہ پر کھڑا رہے، وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ کے داخلے شروع ہوتے ہیں تو 18-20 برس کے نوجوان اپنی ماؤں کا ہاتھ تھامے کالج میں پروسپیکٹس لینے آتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ 17 سال کا نوجوان تھا جو کئی سو میل کا فاصلہ طے کر کے اپنے ساتھ کئی ہزار افراد کا لشکر لے کر سندھ آیا، یعنی محمد بن قاسم، اور دوسری طرف آج کا مسلمان نوجوان ہے۔ بہت بڑا فرق اس نوجوان اور آج کے نوجوان میں یہی ہے کہ محمد بن قاسم کے پاس ارادہ و فیصلے کی قوت تھی اور آج کا نوجوان اس نعمت سے محروم ہے۔ اگر آج 20 اور 30 سال کی عمر میں بھی آدمی ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے والدین سے پوچھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ صلاحیت سکھائی ہی نہیں گئی۔ انسان زندگی میں قوت فیصلہ سے ترقی کرتا ہے۔ قوت فیصلہ اور قوت ارادہ نہ ہو تو وہ 70 سال کا بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ قوت ارادہ و قوت فیصلہ اس وقت باہر نکلتی ہے کہ جب مسائل راہ میں آتے ہیں۔ ایسے میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی تجدید کرے۔ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی طاقت اور قوت موجود ہے تو وہ اسے استعمال میں لاتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی قوت ارادہ سوئی ہوئی ہوتی ہے یا مردہ رہتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں مسائل اور مشکلات کا سامنا نہیں کیا ہوتا۔ وہ زندگی کے مسائل سے بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے ارادے کی قوت باہر آ جاتی ہے۔ اسلام نے تجدید کا سب سے حسین تصور توبہ کی صورت میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے توبہ بہت پسند ہے۔ پوری زندگی انسان کے پاس تجدید کا موقع دیا ہوتا ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے واپس لوٹنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے۔ جب اپنی عقل زندگی کو بہتر نہ بنا رہی ہو تو اس وقت اپنی عقل پر چھلانگیں نہ لگائی جائیں۔ اس وقت یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ ایسی صورت میں تجدید ممکن نہیں ہوتی۔ عقل کی انتہا یہ ہے کہ زندگی میں سکون ہو۔ سکون کا مطلب ہے کہ آدمی جہاں ہو ذہن بھی وہیں ہو، ذہن میں نہ ماضی کا غم ہو اور نہ مستقبل کی تفشیش چل رہی ہو۔ عقل جب بھی آتی ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ زندگی میں تجدید کا سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ جب بندے کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اور شرمندگی ہو۔ یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ یہ احساس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ گناہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرتا بلکہ گناہ کی یاد اللہ تعالیٰ کو پاس نہیں آنے دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے خیال اتنا پرگندہ ہو جاتا ہے کہ پاک ہستی کو سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ کبھی گناہوں کا بوجھ محسوس ہو تو زندگی کی تجدید کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ سہارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ قدم اٹھے لیکن اس کا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہو۔ تجدید کے بعد دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، آج تجدید کے لیے میرا پہلا قدم اٹھ گیا ہے، تو مہربانی فرما اور اب اپنے وعدے کے مطابق 10 قدم میری طرف آ جاؤ۔ یقین کیجئے آپ کا ایک قدم اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت 100 قدم آپ کی طرف آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔